السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوزر، میرے عزیز، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے یوزر، میرے بھائی، آج ہمارے پاس بہت ہی عزیز، بہت ہی پیارے مہمان جو کہ لیت سے تشریف لائے ہیں، ہم نے ان سے ملاقات کی، گپ شپ لگائی، خیر خیریت پوچھی۔ اب ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بھائی ہم سے کچھ سیکھنے آئے ہیں، کچھ سوال کرنے آئے ہیں، تو ہم ان کو ان کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ ان سے ابتدائی چیزیں بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا چیز یعنی دل کے اندر رکھتے ہیں، کیا تڑپ رکھتے ہیں دل کے اندر، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے یوزر، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اسلام کا بنیادی جو مرکزی مضمون ہے، جب بندہ اسلام کے اندر انٹری ہوتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اسے پہلا کلمہ یعنی کلمہ طیب پڑھنا پڑتا ہے۔ میں اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں کہ کلمہ طیب کسے کہتے ہیں؟ پہلا کلمہ یہ مجھے سنا رہے ہیں، آپ پہلا کلمہ سنیں، پوچھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی صاحب نے کلمہ صحیح سنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں بھائی کو اس بات کے متعلق بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے کلمے کا معنی کیا ہے۔ سوال یہی ہے نا، عربی پڑھ تو لیتا ہے بندہ، لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس مضمون کا اور اس عبارت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ پہلے کلمے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عزتیں دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی متصرف الامور نہیں، کوئی مختار کل نہیں، اور آگے محمد الرسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور ان کے عظیم الشان رسول ہیں اور تمام انبیاء کے امام ہیں۔ تمام انبیاء سے اللہ نے ان کا مقام بلند فرمایا، یعنی ان کا حسن تمام نبیوں سے اعلیٰ، ان کی امانت تمام نبیوں سے اعلیٰ، ان کا کردار اور ان کی ادا، ان کی حیا، ان کی وفا کو اللہ نے اعلیٰ اور افضل بنایا۔ اسی وجہ سے کلمہ طیبہ کے دو مفہوم ہیں کہ بندے کو اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر کہ بندے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ میرے عزیز، آپ کو کلمہ طیبہ کا معنی سمجھ آ گیا؟ لہٰذا اب یہ بات تھی کلمہ طیبہ کے متعلق، ہم اپنے بھائی سے 3 اور سوال کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے بھائی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے؟ بتائیے جی۔ بھائی نے بتایا ہمارا رب اللہ ہے۔ ہم دوسرا سوال پوچھتے ہیں بھائی سے کہ ہمارا دین کیا ہے؟ بھائی نے بتایا ہمارا دین اسلام ہے۔ اور ہم تیسرا سوال بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا نبی کون ہے؟ بھائی نے بتایا کہ ہمارا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے عزیز، یہ 3 سوال ایسے ہیں، اگر آپ نے ان کو یاد کر لیا، یعنی دنیا کے اندر اس بات کی معرفت حاصل کی، اس بات کو جانا کہ ہمارا رب کون ہے، اگر یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارا رب اللہ ہے اور دل میں اللہ کا ذکر رہا، دل میں اللہ کی یاد رہی، تو دوسرا سوال کہ ہمارا دین کیا ہے، تو ہمارا دین اسلام ہے، اگر اسلام کو بھی پہچانا، اور تیسرا سوال ہمارا نبی کون ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آپ نے انفارمیشن لی اور پتہ کیا کہ ہمارا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جب دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر آپ نے ان سوالوں کو یاد کر لیا میرے عزیز، میرے بھائی، تو یہ سوال قبر میں بھی ہوں گے۔ جب آپ کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو سب سے پہلے منکر نکیر آ کر آپ سے پوچھیں گے من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ اگر آپ نے پہچانا ہوگا دنیا کے اندر رب کو تو آپ کہیں گے ربی اللہ، اور دوسرا سوال ہوگا قبر کے اندر دینی من دینوں کا،
ما دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ تو جواب یعنی اگر دین کے بارے میں انسان کو معلومات ہوگی، انفارمیشن ہوگی، پتہ ہوگا، دین پر چلا اور دین کو سیکھا، تو یہ جواب دے گا دین یا الاسلام، ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، تو جواب دیا جائے گا۔ اور تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، آپ کا نبی کون ہے؟ اگر دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق اگر انسان نے زندگی گزاری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی محبت کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی کیا کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجا کرتا تھا وہ بندہ، تو جواب دے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد ہے۔ میرے بھائی جب یہ 3 سوالوں کا جواب دے دیا جائے گا تو اس بندے کو فرشتے خوشخبری دیں گے کہ آپ کامیاب ہو گئے، آپ کی آخرت والی زندگی اور قبر والی زندگی کامیاب ہو گئی۔ میرے واجب الاحترام، ہم اپنے بھائی سے پوچھتے ہیں جو ہم نے آپ سے سوال کیے اور آپ نے جو چیزیں بتائیں، آیا آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی اور آپ کے آنے کا فائدہ بھی ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ ذرا بتائیں سیدھا کیمرے کی طرف۔ میرے ویوزر، میرے بھائی، ہم نے اپنے بھائی سے پوچھا، ہم نے آپ سے پہلا کلمہ سنا، آپ نے سنا دیا، ہم نے رب کے متعلق سوال کیا، آپ نے جواب دے دیا، ہم نے دین کے متعلق سوال کیا، آپ نے جواب دے دیا، اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق سوال کیا، آپ نے جواب دے دیا۔ تو بھائی سے ہم نے پوچھا کہ آپ کو یہ جو ہماری ویڈیو بنانا ہے یا ہم نے سوال کیے آپ نے جواب دیے، کیا اسلام کے یہ اہم مضمون آپ کو سمجھ آ گئے یا آپ کو سمجھ نہیں آئے؟ بھائی نے بتایا الحمدللہ ہمیں آپ کے سوال بھی سمجھ آئے اور جوابات بھی سمجھ آئے اور آپ کا مضمون جو تھا وہ سمجھ آیا۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے ویوزر، اگر ہمارا میسیج اور پیغام آپ کو اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔